ٹائمز میں خوش آمدید۔ فلسطین کو کل ایک بڑی کامیابی ملی ہے اور یہ کامیابی سفارتی سطح پر ملی ہے۔ یورپ کے 3 مزید ملکوں نے فلسطین کو اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ ان 3 ملکوں نے ویسٹ بینک میں اپنا سفارت خانہ کھولنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ اسرائیل نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے، ان ملکوں سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے۔ اسرائیل میں موجود ان ملکوں کے سفیر کو اسرائیل نے سمن جاری کر دیا ہے۔ اس کے باوجود یورپ کے ان 3 ملکوں نے کہا کہ ہم اپنے فیصلہ پر قائم رہیں گے۔ فلسطین کو ہم نے ایک اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ 28 مئی سے اس پر عمل ہو جائے گا اور رام اللہ کے علاقوں میں جو فلسطین کا ایریا ہے یا ویسٹ بینک میں جہاں بھی پوسیبل ہوگا ہم اپنی ایمبیسی کھولنے جا رہے ہیں۔ تو اب تک اسرائیل کو ایک اور بڑا دھچکا لگا ہے اور یہ دھچکا یورپ کی طرف سے لگا ہے۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کو ابھی تک مستقل ممبر کا درجہ نہیں مل سکا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں فلسطین کی حیثیت ایک نن ممبر آبزرور اسٹیٹ کے طور پر ہے اور یہ مقام بھی 2012 میں فلسطین کو ملا تھا، اس سے پہلے نہیں ملا تھا۔ 1948 میں جب فلسطین پر یہودیوں نے قبضہ کر کے اس کو اسرائیل کا نام دے دیا، برطانیہ نے، یونائٹڈ نیشن نے، امریکہ نے، سب نے مدد کی تو فلسطین کا نام ہی ختم ہو گیا اور فلسطین پر لگاتار یہ قبضہ کرتے رہے۔ اس کے بعد نومبر 1988 میں فلسطین کو PLO کی طرف سے ایک اسٹیٹ کے طور پر ڈکلیئر کیا گیا۔ 1993 میں ایک معاہدہ ہوا لیکن بعد میں اس معاہدہ کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ 2011 میں یونائٹڈ نیشن کے ہی یونیسکو نے فلسطین کو اپنے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں مستقل اسٹیٹ کا درجہ دے دیا۔ اس کے بعد اگلے ہی سال جنرل اسمبلی میں ووٹنگ ہوئی یونائٹڈ نیشن کے اور فلسطین کو نن ممبر آبزرور اسٹیٹ کا درجہ دیا گیا اور اس طرح ابھی تک اسے آبزرور اسٹیٹ کا درجہ ہی حاصل ہے۔ اس کے علاوہ لگاتار 1988 سے مختلف ممالک کی طرف سے فلسطین کو اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کرنے کا سلسلہ بھی جاری تھا اور اب تک 78 ممالک فلسطین کو اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کرتے رہے ہیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ یورپ کے 3 ملکوں نے بھی فلسطین کو اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کر لیا ہے اور یورپ کے جن 3 ملکوں نے ابھی اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کیا ہے 28 مئی سے اس پر عمل ہو جائے گا، اس میں پہلا نام ناروے کا ہے، دوسرا نام آئرلینڈ کا ہے اور تیسرا نام اسپین کا ہے۔ تو یورپ کے ان 3 ملکوں کا فلسطین کو اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کرنا سفارتی میدان میں فلسطین کی حماس کی یا غزہ کی جو تحریکیں ہیں ان سب کی ایک بڑی کامیابی ہے اور اسی لیے اسرائیل بکھلا گیا، اسرائیل کو برداشت نہیں ہو سکا اور اس نے ان ممالک سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے۔ اس کے علاوہ ان ممالک کے سفیر کو سمن جاری کیا ہے، پوچھ تاچھ کیا ہے۔ اسرائیل لگاتار دباؤ بنا رہا ہے کہ یہ ممالک اپنا فیصلہ واپس لے لے لیکن ممالک نے اس پر عمل کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ ان ممالک نے فیصلہ اس لیے لیا ہے تاکہ فلسطین کو انصاف مل سکے، ان کو اپنا وطن مل سکے۔ غزہ پٹی پر جو جنوسائیڈ ہے، وہاں جو قتل عام چل رہا ہے اس میں کمی آئے، یہ مقصد ہے ان ممالک کا اور ان ممالک کے سربراہوں نے صاف لفظوں میں اس کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ دنیا کے وہ کون کون سے ممالک ہیں جو ابھی تک فلسطین کو اسٹیٹ کے طور پر تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ تو اس میں پہلا ملک ابھی تک امریکہ ہے جو فلسطین کو اسٹیٹ کے طور پر تسلیم نہیں کرتا، دوسرا برطانیہ یعنی انگلینڈ ہے، اسی طرح فرانس، جرمنی، اٹلی یعنی یورپ کے زیادہ تر ممالک فلسطین کو ایز اے اسٹیٹ تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ کچھ ملک جیسے سویڈن وغیرہ شروع سے تسلیم کر رہے ہیں لیکن اب مزید ان 3 ملکوں نے فلسطین کو اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ امریکہ کی دوغلی پالیسی یہ ہے کہ جب بھی مسئلہ فلسطین پر بات چیت ہوتی ہے تو امریکہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ 2 نیشن تھیوری ہی مسئلے کا حل ہے، یعنی 2 ریاستی حل ہو، ایک اسرائیل بھی ریاست رہے، فلسطین کو بھی ریاست کا درجہ ملے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کو تسلیم بھی کر لیا ہے، PLO نے بھی تسلیم کر لیا ہے، حماس نے بھی ایک طرح سے اس کو تسلیم کر لیا ہے، حالانکہ حماس کا اس پر ابھی تک کھل کر موقف نہیں آیا ہے۔ لیکن وہ امریکہ جو ہمیشہ 2 نیشن تھیوری کی بات کرتا ہے وہ ابھی تک فلسطین کو ایک ریاست کا درجہ نہیں دے سکا ہے، اس نے فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کیا ہے۔ دوسری طرف انڈیا، پاکستان، چین، روس، سعودی عرب اور اس طرح کے جتنے ممالک ہیں یہ تقریباً اب 81 ممالک ہو جاتے ہیں جو فلسطین کو اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کرتے ہیں اور ان سب کی مانگ ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں بھی فلسطین کو مستقل اسٹیٹ کا درجہ ملنا چاہیے۔ یونائٹڈ نیشن کے ممبران کی تعداد ابھی صرف 193 ہیں، فلسطین کو مستقل ممبر کا درجہ نہیں دیا گیا، اس وجہ سے فلسطین کی حیثیت وہاں پر ایک
غیر ممبر آزاد اسٹیٹ کے طور پر ہے، یا کہہ لیجئے کہ نن ممبر آبزرور اسٹیٹ کے طور پر اس کی وہاں حیثیت ہے۔ اسی مہینہ میں پچھلے دنوں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ووٹنگ بھی ہوئی تھی فلسطین کو ریاست کا درجہ دینے کے لیے، تو 143 ممالک نے فلسطین کو ریاست کا درجہ دیا، انہوں نے فلسطین کے حق میں ووٹ کیا۔ چند ممالک ایسے تھے جنہوں نے فلسطین کے حق میں ووٹ نہیں کیا، کچھ ممالک غیر حاضر رہے، اور اب تک کی یہ سب سے بڑی تعداد تھی جنہوں نے فلسطین کے حق میں، فلسطین کے سپورٹ میں ووٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ فلسطین کو بھی ایک اسٹیٹ کے طور پر ریکگنیشن ملنی چاہیے۔ تو فلسطین کی اب تک کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یہ کامیابی اس وقت ملی ہے جب غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ جاری ہے۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی طرف سے اسرائیل کے پرائم منسٹر کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کو جینوسائیڈ کا مجرم بتایا جا رہا ہے، پوری دنیا جنگ بندی کی مانگ کر رہی ہے، امریکہ میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، جاپان میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے۔ ایسے موقع پر مزید یورپ کے ان 3 ملکوں کا اسرائیل کے خلاف جانا، فلسطین کو اسٹیٹ تسلیم کرنا، عالمی سطح پر، سفارتی سطح پر اسرائیل کی ایک اور ناکامی اور بدترین شکست ہے۔ دوسری طرف یہ حماس کی، فلسطین کی اور فلسطین کی جو تحریکیں ہیں ان سب کی ایک جیت ہے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، پھر ملاقات ہوگی۔